شروع ہو جاتی ہے. وہاں پر ہمارے اعمال نامے کا جیسا ہمارے اعمال نامہ ہوگا قبر کی منزل اسی حساب سے شروع ہو جاتی ہے. قبر کی زندگی اسی انداز سے شروع ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، دنیا کے اندر ہم نے آوارہ پھرا، دنیا کے اندر ہم نے عیاشی کی، دنیا کے اندر ہم نے گناہ پر گناہ کر لیا. ہم نے ایک خیال کر لیا کون مجھے پکڑنے والا نہیں ہے، میں طاقتور پہلوان ہوں، میں دولت مند ہوں، میں مست میں ہوں، میں غرور میں ہوں، میرے پیچھے کون پکڑنے والا، میرے سے زیادہ کون بڑا ہے. مغرور میں آ کر، مست سرور میں آ کر نامعلوم کون سے ان سے گناہ کر جاتا ہے. لیکن جب روح نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے، روح ہمارے نکال لیتے ہیں. تمام طاقتیں ختم، تمام مغروری ختم، تمام گھمنڈ ختم، تمام دولتیں ختم، جاہ و جلال، سپاہ و لشکر تمام بیکار. کوئی ہمارا ساتھ آنے والا نہیں. ہم لوٹ کر چلے جا رہے ہیں جس طرح ہم خالی ہاتھ آئے تھے. جب ہماری پیدائش ہوئی، جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جب دھرتی پر آئے، ہمارا ہاتھ خالی، کچھ نہیں تھا. جب پیدا ہوا بچہ کچھ نہیں اس کے ہاتھ میں، خالی ننگا پیدا ہوا، جسم میں کپڑے بھی نہیں، خالی ہاتھ. لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے، لوٹ کر جس اللہ نے بھیجا، جس رب العالمین نے بھیجا، جس خالق اور مالک نے دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا میں آ کر اس خالق اور مالک کو بھول گیا، پھر اس کی طرف لوٹ کر چلا جا رہا ہے. تو اب ان کے ساتھ جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا، اب خالی ہاتھ تو جا رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ دو چیز جا رہا ہے. دیکھنے کی طرف ہاتھ خالی ہے، کچھ نہیں ہے. ننگا آیا تو ہم کفن پہنا دیے، جا تو رہا ہے خالی ہاتھ. دنیا میں جو کچھ بھی تھا اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. لیکن ان کے ساتھ دو چیز ہے، دو چیز ان کے ساتھ ہے جو دیکھنے میں نہیں آتی. وہ دو چیز ایسی چیز ہے پوری دنیا والے، پوری کائنات کے انسان جنات مل کر ان دونوں چیزوں کو چھین نہیں سکتا. وہ دونوں چیز کیا ہے؟ وہ خود اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. وہ دونوں چیز اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اپنے وجود سے کمایا ہے. دولتیں کمایا اپنے ہاتھ سے، وجود سے موت پر ختم ہو گیا. دولتیں کمایا اپنے ہاتھ سے، اپنے وجود سے موت پر اس کا تعلق ختم ہو گیا. لیکن اپنے ہاتھ سے، اپنے وجود سے جو دو چیز کمایا ہے، یا نیکی کمایا یا گناہ کمایا، دونوں چیز ان کے ساتھ میں ہے. زندگی میں ان کے ساتھ میں ہے، مر گئے پھر بھی ان کے ساتھ میں ہے. کفن کے اندر ہم اس کو لپیٹ دیے، وہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ میں ہیں، کوئی چھین نہیں سکتا. ہم موت کے گڑھے میں اس کو پہنچا دیتے ہیں، قبر کے گڑھے کے اندر اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں، اب بھی ان کے ساتھ وہ دونوں چیز ہے، نیکی یا گناہ. جتنی ساری نیکیاں کی ہیں وہ تمام نیکیاں ان کے ساتھ ہے. جتنے سارے اس نے گناہ کیا ہے وہ گناہ بھی ان کے ساتھ ہے. کائنات کے تمام انسان، تمام جنات مل کر ان کی ان چیز کو چھین نہیں سکتا. نیکیوں کو بھی چھین نہیں سکتا، گناہوں کو بھی چھین نہیں سکتا. تمام انسان، تمام جنات مل کر ان کی نیکیوں میں ایک نیکی بڑھا نہیں سکتا، ان کی گناہوں میں یہ گناہ گھٹا نہیں سکتا. یہ ان کے ساتھ میں ہے. یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. میرے بزرگوں، آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یعنی جنت میں جو تمام نعمتیں اللہ کے نیک بندوں کو ملنے والی ہے، ان تمام نعمتوں میں 1.1 حصہ قبر. جہنم کے اندر
جہنم کے اندر جو عذابات ملنے والے ہیں، جو تکالیف اس کو ہونے والی ہے، حساب و کتاب کے بعد جو سزائیں جہنم سے ان کو ملیں گی گنہگاروں کو، ان جہنم کی عذابات میں سے ایک چھوٹا پوائنٹ حصہ قبر ہے۔ اس لیے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکار کر یہ کہتی ہے، جب مردے کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، بہت اچھا ہوا تو آ گیا، میرے پشتے کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے، زمین کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے، اگر وہ نیک ہے، اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اگر وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اپنے دل کی گہرائی کے اندر اللہ کا خوف بٹھایا تھا، تو قبر یہ کہتی ہے جتنے لوگ میرے پشتے کے اوپر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں تم مجھے محبوب تھا، تم مجھے پیارا تھا، جب تو آج میرے حوالے ہو گیا ہے تو تم میرے آج حسن سلوک کو دیکھ لے۔ قبر حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ قبر کتنا کھودتے ہیں ہم؟ بھائی انسان کے قد کے برابر ہی کھودتے ہیں، زیادہ گہرا بھی نہیں، زیادہ لمبی، زیادہ چوڑا بھی نہیں، بس تھوڑا سا گڑھا کھودتے ہیں اور اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں۔ میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، تمام لوگ جائیں گے، کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں۔ لیکن ایک بڑا گھر کی طرح، ایک بڑے کمرے کی طرح، ایک روم کی طرح بنائیں گے، ایسا نہیں۔ ایک سیڑھی روم کی طرح بھی قبر نہیں بنتی، بس چھوٹا سا۔ لیکن ایمان والے نیک آدمی، اللہ کا فرما بردار بندہ، اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ، اسی تنگ جگہ میں جو اس کو ڈال دیتے ہیں، جہاں واپس آ جاتے ہیں، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ہوتا ہے۔ قبر اس نیک بندے کے واسطے اتنا کشادہ ہو جاتا ہے، ایک انسان کھلے میدان میں کھڑے ہو کر نظر دوڑائے کتنی دور تک دیکھ لے گا، حد نگاہ جتنی دور اس کی نظر جاتی ہے، قبر اس کے واسطے اتنا کشادہ ہو جاتا ہے، اتنا کشادہ ہو جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا بڑا سے بڑا دولت مند اپنی حد نگاہ تک گھر بنائے؟ اپنی حد نگاہ تک کوئی گھر بنا نہیں سکتا۔ کہاں ملے گا اتنا پیسہ؟ حد نگاہ تک ایک آدمی کھڑے ہو جائے، دکانہ کی گلی میں کتنی دور نگاہ جاتی ہے، اتنی دور تک پایا کھودتے۔ اتنا بڑا گھر ہم نے نہیں دیکھا۔ بنگلور کے اندر بڑے بڑے گھروں کو دیکھے ہوں گے آپ، بڑے بڑے اپارٹمنٹ کو دیکھے ہوں گے، لیکن حد نگاہ نہیں، حد نگاہ نہیں، بس تھوڑا سا حد نگاہ کسی نے گھر نہیں بنا سکا۔ لیکن نیک اعمال کی وجہ سے جو قبر اس کے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، قیامت تک وہاں سویا ہوا رہے گا، اس کی وہ قبر، اس کی جو جگہ بنتی ہے، حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے، لمبی چوڑی ہو جاتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ بہت اچھا کیا تم میرے پاس آ گیا، جتنے لوگ میرے پشتے کو پر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں تو مجھے بہت زیادہ پیارا تھا، آج تیرے ساتھ میں حسن سلوک کروں گا۔ لیکن اگر ہم نے اعمال صحیح نہیں کیا، اللہ کا خوف دل کی گہرائی سے نکال دینے کی وجہ سے دنیا میں ڈوب گئے، گناہوں میں ڈوب گئے، گناہوں میں چور ہو گئے، دنیائی ماحول ہی میں رہ گئے، آخرت کا کوئی خیال نہیں کیا، ہم لوٹ جائیں گے، اس چیز کو ہم بھول گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہمارے حاضریوں کے حساب دینا ہوگا، ان چیزوں کو ہم بھول گئے، گناہوں میں ڈوبے رہے۔ تو اب قبر کیا کہتی ہے؟ جتنے لوگ میرے پشتے کو پر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے نفرت تجھ سے تھی، جب تو آج میرے حوالے ہو گیا ہے تو آج دیکھ لے میرا سلوک کو، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبر ان کو ایسا دباتی ہے، اتنی تنگ ہو
جاتی ہے، اتنا دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر آ کر گھس جاتی ہے، جگہ نہیں ملتی، اتنا دباتی ہے قبر ان کو، اور پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، پیس کر چور چور کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے اژدہے اس کی قبر پر مسلط کر دیا جاتا ہے، آگ کے شعلے بھڑکا دیا جاتا ہے، یہ قبر کا عذاب ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ایمان والو مجھ سے ڈرو، اس ڈر اور خوف دل کی گہرائی کے اندر لاگی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے ایسے یوں ہی سوچ لیا کہ ہم یوں ہی پیدا کر دیے گئے، ہم یوں ہی پیدا نہیں ہوئے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ہم پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ ان موٹی موٹی باتوں کو ذہن کے اندر رکھ کر ہم زندگی کو گزاریں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنا ہمیں محبوب بندہ بنا لیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیں گے اگر ان چیزوں کو دل کے اندر لائیں گے، خوف دل کے اندر لائیں گے، خوف دل کے اندر، ڈر دل کے اندر لائیں گے تو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوگی، اور خوف دلوں سے نکال دیں گے تو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوگی، گناہوں کی طرح ہم چلے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔